والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے. مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ
اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی محترم ماشاءاللہ آپ سب احباب بڑی محبت اور پیار والے ہو اللہ آپ سب دعانا قبول فرمائے عرض کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات بڑی سمجھنے لائے کہ اللہ مینوں سمجھان دی اور آپ نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نبی نے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جسٹ میسنجر آف گاڈ نے بس اتنا ہی ہے کہ اللہ دا پیغام دیتا نے اگاں گل تسی عاشقاں میں بدائی ہے عزیز محترم آیا کریمہ میں پڑھیے سمجھن واسطے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا محبوب میری نماز ننے پڑھی تے جے معافی لینی نے تے تواڈے کول آؤن بھائی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا نماز فرض کس کیتی ہے نہیں پڑھ سکے تو گناہگار ہو گئے تو اللہ فرمایا محبوب تواڈے کول آؤن تے اللہ یہ نہیں فرمایا میرے کول آؤن اے ہی بس بات سی بس اے ہی گل سی تقریر اے ہی سی بس ہو گئی باقی تفصیل ہے اصل آئی سی کہ اسی روزہ اللہ دا فرض کیتا نہیں رکھ سکے اللہ تعالی دا فرض کیتا ہویا روزہ نہیں رکھ سکے تو اللہ کو جانا چاہیے تو اللہ فرماندے نے نہیں جاؤک مصطفیٰ کو جان ہائے 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 حضرات محترم اللہ فرماتا ہے مجرم میں ہی چھڑنے نے مجرم میں ہی چھوڑاں گا لیکن چھوڑاں گا تا جدو مصطفیٰ کریم سرکار دے دروازے تے آ بیٹھ گے اے رمض حضرات مسئلہ سمجھیے اور بات سنگی ساڑھے جیسے بندے یہ سوچ دینے کہ سائیاں بلایا ہے ہو سکتا ہے پھر بھی معافی نہ ملے تو انج ہوندہ نہیں انج تے اسی بھی نہیں کردے باقی سنکار سادھ لئیے با آ جاتے نو معافی دے چھڑاں گے تو موڑا کیا ساؤن کوئی نہیں دینی پھر دے ہی چھڑ دے نیڑا آ جائے سو دوستو اعلیٰ حضرت ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ دی قسم جے اللہ دا تبو وہی کوئی نہیں اللہ دا کو اللہ دا گارے بغار دا بو آنا ہے اللہ دا تے گارے ہی کوئی نہ ان دا گار منیے ان گار بچ رہندہ منیے تے ان راز ہوندہ ہے
یا کہ نا اللہ کسے گھر چلاندہ ہے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، انج نہیں، جیڑا گھر وچ آ جائے وہ تے محدود ہویا تو لا محدود ہے، جیڑا گھر وچ آ جائے وہ محدود ہے، اور اللہ دی صفت ہے کہ وہ لا محدود ہے، وہ کسے حد وچ اور قید وچ بند نہیں ہوتا، یہ اللہ ہے، تو وہ دا تے گھر ہے ہی نا، تو پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں بخدا منو اللہ دی قسم ہے، آپ فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، اللہ دا در کوئی نہیں ہوئے بھائیو، تے جے کوئی در ہے جی تو وہ خیرات دیندہ ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ در کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، گل دی سمجھ لئی، فرماندے نے دل نو جے رب عقل دے وے، دل نو فرماندے نے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ اگر یہ عقل دے وے یہ سرکار تا بوا چھڑ کے اور پاسے جائے کیوں، تاں فرمایا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھول کیوں مانگو، میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اللہ آپ نو سمجھ دے وے سجن، سیانے بندے ہو، گلان دی سمجھ لویا کرو، رسول اللہ سرکار دے صحابی سن حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماعز گناہ کر لیا تو صحابہ تو زیادہ کون جاندہ ہے کہ معافی کون دینی، جاء ماعز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی، حضرت ماعز بن مالک حضور دی خدمت چاہے اور کی تھی سونیا من پاک فرماؤ، یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے، حضور تکیا تو میرے حضور تک لین تے ساریاں ہی گلاں جان دے ہوندے، جی نگاہ مصطفیٰ تے پردے کوئی نہیں، بس شرطے میں بھئی وہ تک لین، شرطے میں کہ وہ تک لین، گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، یہ انہوں دی اپنی پسند ہے، نہ نظر مارن تے اپنے جتی دی اڈی نہ مارن، نظر مارنا چاہن تے عرشاں تائیں مار لین، یہ انہوں دی اپنی پسند ہے اور مرضی ہے، بے خبر نہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، انج کی میں ہو سکتا ہے کہ حضور بے خبر ہو امتی تو حضور نے تکیا تو فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جا اللہ کو معافی مانگ، جنہ بندیاں نوں ایتھے بھی سمجھ نہیں آنی انہاں پا جی میں نہیں سمجھا سکنا، انہاں ڈاکٹر بدلنا چاہیے، توجہ ہے کہ کوئی آپ اور جس لئے مریض نو آخری ہے بھی دوائی دے چھڑیے تو موڑا کھی دے مونے دو گا میرے کو کوئی نو ڈاکٹر بدل میں تو نہیں گلدا ہوں ونڈائیے کوئی نہ سائیں اللہ دے محبوب دے پڑے بندے گناہ کر کے حضور کو آ گئے اور یہ ساریاں رمضان سان سمجھان آستے نے نالے بھی دسا وہ آؤندے سان سمجھائن نے سائیں دس دے سان سمجھائن آستے نے گلنا ساریاں ساڑھے باستے نے وہ پڑے لکھے پاک صاف لوگ نے گل پہ کرسنا سمجھانا درہ سمجھ لینا وہ آئے نے حضور کو کہ سرکار میں نے پاک کرو یہ نہیں آکھیا میں نے اللہ کو پاک کرواؤ حالانکہ انج کہنا بھی جائز ہے وہ گل تھے یہی ہے لیکن انہوں نے کہا طہرنی مجھے پاک کیجئے یا رسول اللہ طہرنی سوڑیا میں نے پاک کریا جائے سرکار نے فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ یا اللہ ناکتے نو پاک کرے
جا لوٹ جا اللہ سے توبہ کر اور استغفار کر. اگو سائیاں دا حکم آ مڑ مننا تے آ اٹھ بیٹھے تے ٹر پے. تھوڑا جہا دور گئے تے مڑ آ گئے. یا رسول اللہ طہرنی، سونیا میں تسی پاک کرو. حضور پھر ویکھیا تو فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جا اللہ کو توبہ کر اور معافی مانگ. مڑ مننا تے آ. پھر دوجی واری ٹر پے. تھوڑا جہا دور گئے تے پھر آ گئے. ہن تیجی واری آئے پھر آ کے کیتی طہرنی، سونیا مینوں پاک کرو. حضور پھر فرمایا جا ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ. ہن حضور گلدے نے اللہ والا تے صحابی آ رہے حضور والا. سنیاں ذرا سمجھ لیا جی اسی کھلوتے کی تھے. سن سنیاں نے بھی تو پتا ہونا چاہیے نا باسی کیڑی تھان تے کھلے ہیں. حضور دا گلنا غلط، یہ دا مطلب ہے اللہ کو منگنا بھی جائز. تو صحابی بار بار پیوندا ہے ایک عورت کراں بندہ لاکھ واری آوے حضور کو، جیڑا کم شریعت دے خلاف ہے حضور نہیں کرنا، تے جیڑا حضور کر دینا ہے وہ شریعت دے خلاف نہیں، وہ عین شریعت ہے. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ حضور نے پھر تیجی باری فرمایا جا اللہ کو معافی مانگ. اٹھے فرجع غیر بعید، زیادہ دور نہیں گئے، مڑ پیچھے ہٹ آئے. سرکار میں پاک کرو. پھر نہیں حضور فرمایا کہ ٹر جا تین ترائے باری جو آکھے. یہ ترائے باری آکھنا بھی رمز ہے، صحابی دا مڑ مڑ آنا بھی رمز ہے. ہو سکتا ہے سائیں چیک پہ کرتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی؟ ہو سکتا ہے سائیں چیک پہ کرتے ہیں بھائی کچا ہے یا پکا ہے. ہو سکتا ہے سائیں پہ دس دے بھائی معافی اللہ کو بھی ڈھی جان دیجئے. لیکن جدو میری عقیدت نے صحابی دی بارگاہ دست بست عرض کی تھی کہ اے رسول اللہ دے صحابی، جدو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جاؤ، تسی مڑ مڑ حضور کو کیوں آ رہے ہو؟ فرمایا حضور فرماندے نے اللہ کو جا، اللہ فرماندے نے جاؤ کا میرے یار کو جا جے معافی لینی ہے جے. حضرات آپ دی سمجھ لی بات آئی؟ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ. آپ پہ کوئی آئے نا بھلا؟ آپ پہ نہیں آئے، سائیاں گلے آئے تو پھر آئے نہیں. جاؤ کا دی آیت گواہ ہے کہ مجرم آپ پہ نہیں آئے، مصطفیٰ کریم کلتا آئے نے جے سائیاں کیا یار کل آ جاؤ. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو انج ہو نہیں سکدا، بلانویاں پہ مڑ خالی ٹور دین. انج ہو نہیں سکدا، ستے یہ سے واسطے کہنے کہ بخشے جان گے. پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے بوسائیں تر سے انہیں نہ روک اے دربار، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں.
انہاں مہماناں نوں بلایا گیا ہے بھئی آؤ تانوں معافی دینی ہے تے اے سدے آئے نے حضرات حضور نے پھر نہیں فرمایا بھی جا ٹر جا ساڈے کول تے کوئی معافی نہیں اللہ کولوں مانگ لے نا سرکار پھر فرمایا فیما اطہرکا کی جرم کیتی جس تو تینوں پاک کر قال من الزنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو اشارب خمرن اس بندے شراب تے نہیں پیتا ایک بندے اٹھے جو نہ منہ سنگیا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں شراب کو نہیں پیتے فرمایا ابھی ہی جنون ادھے اتے جنون تے نہیں پاگل تے نہیں فاخبر انہو لیس بمجنون یا رسول اللہ جیڑا چوتھی باری لوٹ کے توڑے دروازے تے آ جائے او کدو کوئی مجنون ہے اوہی تے عقل والا ہے جنہوں پتا ہے کہ معافی تاں ملنی ہے جدو مدینے آلیاں دے دستخط ہونے نے سونا ہے مجنون نہیں بالکل صحیح العقل ہے بالکل صحیح عقل والا علم والا ہے جیڑا گناہ کر کے معافی منگن آیا بیٹھا ہے وہ دے تو بڑا عقل والا کون ہوئے گا گناہ تے ہو گیا ہے لیکن ہن معافی منگن مصطفیٰ دے بوہے تے آ گیا ہے جیڑا دروازہ مصطفیٰ تے آ جائے در مصطفیٰ تے حاضر ہو جائے او دے تو زیادہ ایک اور گل کر لیں بھائی زنا نظرہ بھی کر دیا زنا نظرہ بھی کر دیا حضور سرکار نے فرمایا العینانی تزنیان اکھاں زنا کر دیا یا رسول اللہ اکھاں دا زنا کیے تو جواب آیا ارادی طور تے ارادے نال اس چہرے والو تکنا جندے لو تکنا شرم جائز نہیں سی ارادے نال تکنا غیر ارادی نظر دی معافی ہے اگر غیر ارادی کسی چہرے تے نظر پڑ گئی ہے جنہوں تکنا جائز نہیں سی تو شریعت اس نو تکنے دی معافی ہے لیکن ارادے نال تکنا نظر دا زنا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء السبیلا زنا دے قریب نہ جانا یہ برا راستہ ہے اور کھلی گمراہی ہے تو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کریم دی بارگاہ وچ توبہ کر دے رہا کرو تائب ہوندے رہیا کرو کہ اے ساڈے کولوں غلطی نہ ہوندی ہوے بندہ ہوے بھائی جی دی نظر وچ حیا ہوے بندہ ہوئے جدیاں نظراں وچ حیا ہوئے جدے کردار وچ شرم تے حیا ہوئے اور میرے رسول اللہ سرکار سب تو زیادہ شرم و حیا والے ہیں سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جندے وچ حیا نہیں او دے وچ دین کیویں آئے گا دین تے ہے ہی حیا سو بھائی بے حیا بندے دا دین نہیں ہوندا دین کامل تاں ہوندا ہے جے بندہ حیا والا ہو جائے تو بندے نو شرم و حیا والا ہونا چاہیے میرے حضور شرم و حیا والے ہائے میری سرکار شرم و حیا دے پیکر ہائے رسول اللہ سرکار اتنے شرم و حیا والے ہیں سرکار ایک بار مسجد نبی شریف وچ کھڑے سن حضور کھڑے سن تو آپ دی زوجہ محترمہ حضور کو کھڑیاں سن حضور دی زوجہ حضور دی بیوی حضور سرکار دی زوجہ ام المومنین حضور کو کھڑے سن تو شام دا اندھیرا پھیل رہا سی تو دو انصاری گزرے مسجد دے دروازے جو تو نہ حضور سرکار وال تکیا کہ حضور سرکار کو عورت کھڑی ہو گزر گئے حضور نے انہوں واپس بلایا تو پھر فرمایا کہ میری زوجہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی یہ سوچ سکنے ہیں کہ تواڈے کول کوئی عورت کھڑی ہوے گی تے کوئی ایسا معاملہ ہوئے گا اسی یہ سوچ بھی نہیں سکتے حضور فرماتے ہیں تسی نہیں سوچ سکتے لیکن شیطان وسوسہ ڈالدا ہے وہ خون بن کے بندیاں دے جسم میں داخل ہو سکتا ہے تو اس وسوسے نو دور فرمانا واسطے رسول اللہ نے بیان فرمایا اور راز کھولیا کہ میرے کول کھڑی ہونے والی کوئی غیر محرم عورت نہیں میری زوجہ ہے یہ
رسول اللہ نے انہاں دی احتیاط دا عالم سی بھائی سانو کتنی احتیاط کرنی چاہیے عزیزان محترم اللہ قرآن فرما دے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم لوگاں دے بارے بدگمانی تو بچیا کرو آپ پہ ایکسپلین نہ کر لیا کرو جیڑی سکوٹر مگر 22 ہو پتہ نہیں کیویں دی 22 ہو تساں شناختی کارڈ ویکھیا آپ پہ ہی اسی فرض کر لینے نہیں پھر یہ بندہ نہیں صحیح بھائی ہو سکتا ہے دی سسٹر ہوگی ہو سکتا ہے وہ بیوی ہوئے ہو سکتا ہے وہ بہن ہوئے ہو سکتا ہے وہ ماں ہوئے تو اڈا غلط خیال ہی کیوں جاندہ ہے بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے یعنی کچھ بندیاں دا جڑا نا وہ نیگیٹیو تھنکنگ دے مالک ہوندے نے انہاں کبھی صحیح سوچے ہی نہیں انہاں جس بندے نے بھی گلاس شیشے دے پانی پیندیاں ویکھنا ہے انہاں آکھنا شراب ہے وہ پیپسی پی رہا ہے وہ کوکو کولا پی رہا ہے وہ شربت پی رہا ہے وہ ایپل جوس پی رہا ہے وہ کوئی چیز پی رہا ہے انہاں یہ آکھنا ہے اس آکھاں نال ویکھیا ہے پیندا پیا ہا تے جنہاں سننا ہے انہاں مڑ پیندا پیا دا ترجمہ یہ نہیں کرنا بس شربت پیندا پیا انہاں آکھنا ہے پھر پیندا پیا تے پھر وہی پیندا پیا ہونا ہے لو اگاں گل جڑی او ترقی کردی پھر بندیاں اتنے دے وچوں لنگدی گل اپنے عروج تے پہنچ گئی ہے کہ لو جی فلاں آدمی شرابی ہے حالانکہ وہ شدہ ہو سکتا ہے جوس پہ ابھی تو بھئی اس واسطے قرآن پاک اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن گمان کرن تو بچیا کرو خام خواہ لوگاں دے بارے غلط گمان نہ کریا کرو یہ گناہ ہے یہ کرو ظن المومنین خیرا ایمان والیاں دے بارے اچھا گمان کریا کرو یہ گمان کرنا ہوئے تو اچھا کریا کرو برا گمان نہ کریا کرو یہ تو بچنا چاہیے شرع شریف دا حکم ہے بے دین دی ڈیمانڈ ہے کہ برے گمان تو بچنا کمال ہے سو عزیزہ نے دی وقار بازار وچ رہنا سب تو بری جگہ بازار ہے شریعت اور سب تو اچھی جگہ مسجد ہے بازار وچ رہن والے دوست اگر نظر دی حفاظت کر گئے مجاہد فی سبیل اللہ ہون گے بازار وچ رہن والے سجنا دا امتحان ہے ساری تے سوکھا ہے اور میں بیٹھا ہی اجرے چاہتے میرے تے بھائی امتحان ہی نہیں آیا میں اجرے جو باہر ہی نہیں نکلا میرے تے پیپر ہی نہیں لیا گیا لیکن جڑا بازار وچ بیٹھا ہے او دے واسطے بڑا اوکھا پیپر ہوندا ہے لیکن اگر دے جائے تو پھر برکت بڑی عزیزان محترم وگرامی قدر احباب بازار وچ رہن والے سنگی اپنی نظر دی حفاظت ذرا زیادہ سامان کریا کرن اور حضور دی سنت نو ہر ویلے سامنے رکھن کہ میرے پاک حضور ہر ویلے نظرانی نیویاں کر کے ٹردے ہوندے آئے میں حضور دی اس عادات ہوں قربان ہو جانا حضور ہر ویلے نظراں نیویاں کر کے ٹردے ہوندے آئے عزیزو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرما دے نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہلا ایک نوجوان دا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ دے کولو خوشبو آندی ہوندی سی خوشبو وہ دے کولو ہر وقت ہوندی سی ویسے ہی تو وہ دے کولو لوگ پوچھتے سن کہ تو اسی خوشبو کیڑی لگاندے ہو تو وہ فرماندے سن میں تے خوشبو لگاندے ہی نہیں لوگاں کیا پھر تواڈے کولو اتنی خوشبو آندی کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں اے نا میری جوانی دا واقعہ ہے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا سا بازار میں تو میں کچھ چیزاں بیچدا سا کھلونے وغیرہ بازار بیچتے ایک عورت نے مینوں کھلونے خریدن واسطے اندر دعوت دیتی میں اندر چلا گیا تو اس عورت نے مینوں دروازہ بند کر کے دعوت گناہ دیتی
میں منع کیتا لیکن اس عورت نے یہ گل میری منی نہ. جدو اس نہ منی یہ گل تو میں کیا ٹھیک ہے پھر جی تو کہنی ہے مجھے کرنا لیکن میں نے ایک باری ٹوائلٹ جان دے واش روم جان. انہیں کہا ٹھیک ہے. وہ کہتا میں واش روم گیا تو میں غلاظت اور گندگی اپنے جسم تے مال لی. باہر نکلیا تو اس عورت نے میرے تکیا تو انہیں نک تے ہاتھ رکھیا کہ تیرے کو بو آ رہی ہے نکل جا بھاگ جا. او کہندا ہے کہ میں باہر نکلیا صاف ہویا. اس عورت نے کہا بو آندی ہے. اس تو بعد جیڑا بھی ملیا اس آخیا تیرے کو بڑی خوشبو آندی ہے. تو باجی اصل خوشبو ہے جڑی بندے دے کردار دی خوشبو ہوئے. اصل خوشبو انسان دے کردار دی. سائیں فرماندے نے باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو. باہر دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. ہاں جی. تو سرکار نے فرمایا کہ اس نو رجم کر دیو. شریعت میں زانی دی سزا ہے کہ اس نو سینے تک اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے اس نو سینے تک زمین گاڑ کے پتھر مار کے ہلاک کر دیو. یہ حدود نے. وہ جدو گاڑ دیتا گیا اور انہوں نے سزا انہوں نے حد جاری ہو گئی تو رسول اللہ انہوں نے گھر تشریف لے آئے. رسول اللہ انہوں نے گھر تشریف لائے اور فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک. ماعز بن مالک واسطے استغفار پڑھو. اجڑا سی فاتحہ خانی جا کے کرنے ہیں سنت رسول اللہ ہے. حضور نے فرمایا ماعز بن مالک واسطے دعا پڑھو. اگے لوگ پڑھتے پہ حضور کے دعا نہیں فرمایا دعا پڑھو. دعا پڑھی گئی. جدو دعا ہو گئی تو اتنے جو لوگ بیٹھے سن صحابہ کرام انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کے بارے دو خیالات نے. کچھ لوگ کہندے نے انہیں اچھا کام کیتا ہے کچھ کہندے نے کہ انہیں برا کام کیتا ہے. تو سرکار آپ کی فرماندے ہو. میرے نبی سرکار نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً. اس بندے نے جڑی توبہ کیتی ہے ایتھے میں ایک عرض کر لاں جڑی ساڈے معاشرے میں بڑی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلی زندگی میں غلطیاں کردا ہوئے تے وہ توبہ کر لے تے انہوں نے پچھلی یاد کر کے تو ان دے تانے نہ دیتا کرو بہاؤ ان تو بڑا عجیب بنیا ہے ویکھیا ہے 100 چوہے کھا کے ان بلی حج نو چلی ہے. انج دیاں گلاں نہ کریا کرو. اللہ معاف کر دیتا ہے تسی کیوں نہ معاف کر دے. کسی بھی مسلمان دی توبہ تو بعد ان پچھلیاں گلاں یاد نہ کرایا کرو. شرن گناہ ہے. جدو اللہ پاک دا تو دا معاملہ ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیتا ہے انہیں توبہ کر لئیے کہ تسی پھر انہوں بجا کے اگے لے ہوندے ہو. وہ تو فلانا ہے. ساڑھے بندے بڑے عجیب نے. وہ توبہ تو بعد بھی معافی نہیں دیتے. اور بندیاں کے بھی میں عرض کروں گا جدو کوئی غلطی کر لو تو توبہ کر لیا کرو. اپنی غلطی دی تعویلہ نہ کر دے رہا کرو بنے یہ نہیں سی تو ہائن جی سی تو فلان سیدھی اللہ کے توبہ کی اللہ سنیا ہو گئی. اللہ سونے اگے بھی بندیاں بہانے لانے جڑا ساڈے دل وچ آਉਣ والے خیالات بھی واقعی انہ علیم بذات الصدور اتھے بھی بہانے لانا ہے. اتھے کیوں بہانے لانا ہے. سیدھی گل کھول کے کر دیے مالکا غلطی ہو گئی ہے معاف کر بس. تو اللہ فرماتا ہے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جڑا توبہ کر کے پاک ہونا چاہے وہ انج پاک ہویا ہے جویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما چاہے. سو او دی اے جڑا ساڈے کول خیال ہے نا اسی موڑو دیاں پچھلیاں اون دے اگے لے ہو رہے ہیں ماں ہوئے ہن تو بڑا عجیب بنیا ہے اگے ساری عمر کی کردا رہیا. اے چھڑ دیو اے نہ کریا کرو. وہ بڑا رب دا پسندیدہ بندہ ہے جڑے پہلا غلط آئے تے پھر اللہ نے انہوں نے توبہ دی توفیق دیتی ہے. جنہوں نے توفیق نہ اس دیتی غلط ہوئے. کتنے اولیاء اللہ نے. حضرت حبیب اجمی ساڈے مرشد نے وہ پہلے سود لیندے سن. حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈاکے مار دے سن. تو یہ کتنے اولیاء اللہ ایسے سن جڑے پہلے انہوں دی زندگی اور سی لیکن جدو سائیاں قبول کیتا ہے تو سیدھے ہو گئے. مڑو نہ پچھلیاں تے نہیں نا ہن تے اس انہاں اللہ دا ولی آنے جو اللہ دے ولی نے
پچھلیاں نہ کرو بھائی. ہوں جدو چور نو سائیاں کتب بنا چھڑیا ہوں تسی چور ہی آندیا رہنا یا کتب آکھنا ہے؟ چھوڑ دیو. بلکہ شریعت یہ وے کہ اگر کسی دا پیو دادا غلط سی ان دی اولاد لے کے تے انہاں دی وجہ تو انہاں نو بھی تکلیف انہاں دا مینا بھی انہاں نہ دیو. لا توذ الاحیاء بسبب الاموات. کسے مردے دی وجہ تو کسے زندے نے ایذا نہ دیو. مثلا کوئی دا پیو دادا چور سی اچکا سی شرابی سی دانی سی یہ پچھو اللہ دا نیک بندہ ہے تے وہ دی وجہ تو ان کچھ نہ آکھو ان معافی دیو. یہ شرح شریف جو رسول اللہ دی حدیث ہے جو میں عرض کیتی ہے لا توذ الاحیاء بسبب الاموات کہ جڑے مر گئے انہاں دی وجہ تو جیوندیاں نو کچھ نہ آکھیا کرو. تہاڈی مہربانی تھوڑا مہربانی کریا کرو, تھوڑا معافی دیا کرو. لڑنا ہوئے تو سامنے آمنے لڑ لیا اور بندے پیچھے جا کے لوٹے. توجہ ہے کہ ہاں جی. تو اے سجنا تھوڑی جی مہربانی کریا کرو. میرے نبی پاک سرکار نے کی ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر اس دی توبہ میری پوری امت دے گناہگاراں وچ تقسیم کیتی جائے, اس کلے دی توبہ جس نے توبہ کیتی ہے ماعز بن مالک دی توبہ اگر پوری امت دے گناہگاراں وچ تقسیم کیتی جائے تو ساریاں واسطے کافی ہو جائے گی. نے اتنی اچھی توبہ کیتی ہے. سو جدوں کوئی توبہ کر لے تے پھر نہ انہیں آکھو بے تو ویکھیا ہے تے نو تو اگے کی کرنا ہے. بھائیا اگے جو بھی کردا سی ہن جو سیدھا ہو گیا ہن اودے تے ہی رہو. پھر پچھلی فائل پھٹنا ہے. بندیاں نوں عادت ہوندی ہے اوندے نہیں اسی پچھلی فائل بھی پھڑنی تے بھائی جی یہ ویکھ لیا کرو. پھر جے تہاڈی بھی کسے پچھلی پھڑ لئی تے بندیاں کول فائل تے نہ ہو سی تے اودے کول تے ساریاں جے. لہذا لوگاں دے بارے حسن ظن رکھیا کرو, اچھا گمان رکھیا کرو, انجے ہی ایویں نہ لڑے رہیا کرو. حضرت سمجھ آئی کہ خواہ مخواہ لوگاں دے بارے اپنے ذہن وچ برے خیالات اور برے جذبات نہ رکھیا کرو. لوگاں دے بارے حسن ظن رکھیا کرو کہ اے چنگے ہونے نے مینوں سمجھ نہیں آندی پئی. میرے عزیزو میرے دوستو, حضور نے توبہ کرنے والے دے مقام نو بیان فرمایا ہے. سو میرے ساتھیوں میرے عزیزو جو توبہ کر لے, اور میں دعوت دے رہے آخر تے اپنے سارے بیلیاں کہ اگر ساڑھے کول گناہاں دا بوجھ ہو گیا ہے سرکار نو وسیلہ بنا کے اللہ دی بارگاہ بھی توبہ کر لو. سیواری میں توبہ بنی تے میں ابے اتبارا تیرے فضل کرم دیا سایا مڑیا سر رکھن والا. وہ دور میاں صاحب فرماندے میں آئنی تے دل کنے رستہ کیوں کراں سنبھالا تکے دیوڑ والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. میرے بچوں میرے عزیزوں میرے سجنوں بیلیو, ساڈا راستہ بڑا دشوار ہے. اسی بار بار تلک جانے ہاں ہر جگہ تے شیطان دے جال نے جتوں سی پھسل جانے ہاں تلک جانے ہاں. تو ماحول ایسا ہے, ٹی وی لگ گیا تلک گئے, فلم لگی تلک گئے, نیٹ کھولیا تے تلک گئے. تو ماحول ایسا ہے کہ بندہ تلک جاندہ ہے. لیکن سنیا گیا ہے کہ جن نے کسی دا ہاتھ پھڑیا ہوئے وہ نہیں تلک دا.
ایسا سنیا گیا ہے کہ ایسا تسی تجربہ کر سکتے ہو، آپ سیانے بندے ہو، تسی تجربہ کر سکتے ہو کہ ہاتھ پھڑیا ہوئے تو پھر بندہ تلک دا تے جے تلک بھی جائے تو مڑ ہاتھ پھڑیا ہوئے تو ڈگدا نہیں، مڑ سنبھال لیں دین بچی بھائی، مڑ سنبھال لیں دین۔ اور ایک حقیقت ہے کہ اگر سہارا ہوئے تو پھر بندہ تلک دا تو شاہراہ حیات اگر کوئی تلکن ویلے بچائے تو اس نو ہی مرشد کریم آکھیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب سرکار دا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔